السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نحمدہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في سورة ياسين يوم تشهد عليهم وتشهد أرجلهم وأيديهم بما كانوا يعملون يوم تشهد عليهم ألسنتهم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز مصلیان اعظام، سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے روکنے کا حکم دے کر بھیجا، یعنی کہ اس کی ذمہ داری لگا دی کہ اچھی بات جہاں پر بھی ملے اس کو لینا ہے، اس کے بعد میں پھر اس کو تبلیغ کا حکم ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم بعد میں ہے، تو پہلے اس کو خود اپنے سے اچھے کام کرنے ہیں اور اپنے سے ہی برے کاموں سے رکنا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کبھی کبھی انسان اتنا مشغول ہوتا ہے اور ایسی سچویشن میں گزرتا ہے کہ اس کو احساس تک نہیں ہو پاتا کہ اس نے کب اچھے کام کو مس کر دیا اور کب غلط کام اس سے سرزد ہو گیا۔ اسی طریقے سے اس کو یہ احساس نہیں رہتا کہ کب اس نے جائز کام کو چھوڑ دیا اور ناجائز کام کا ارتکاب کر لیا۔ تو ان تمام چیزوں کو بہت دھیان سے، بہت اہتمام سے سمجھنے کی اور کر گزرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اتنا زیادہ اہتمام اور اتنا زیادہ توجہ بسا اوقات انسان نہیں بھی رکھ پاتا، تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان اچھے کام کو کرنے کے لیے، برے کام سے رکنے کے لیے اپنے اعضائے جوارح کو، اعضائے جوارح مطلب بدن کے اعضاء کو اس بات کا پابند بنا لے، ہر ایک جز کو، کہ ان سے کوئی گناہ نہ تو مجھے سرزد ہونے دینا ہے اور نہ خیر کا کوئی کام مجھے مس کرنا ہے۔ اگر انسان اس بات کا عہد اپنی ذات سے کر لے تو پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کوئی خیر کا کام اس سے چھوٹے گا نہیں اور کوئی برا کام اس سے ہوگا نہیں۔ جیسا کہ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیونکہ سوال حساب و کتاب ہر ایک چیز سے ہوگا۔ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس دن ہم ان کی زبانوں پر تالے لگا دیں گے اور پھر ان کے اعضاء، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، پیٹ، سب ان کے خلاف ہمارے سامنے گواہی دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جن جن اعضاء کا گواہی دینا خود قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہے، ہم انہی اعضاء کی نگرانی شروع کر دیں یہ ثابت کر دیں کہ اب دو ہمارے خلاف گواہی، اور یہ بہت آسان ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اپنے ہاتھ کی حفاظت کریں کہ کیا اس سے کوئی غلط کام سرزد ہو رہا ہے یا نہیں، غلط کاموں میں یہ بڑھ رہا ہے کہ نہیں۔ اگر بڑھ رہا ہے تو روکیے، خیر کے کاموں میں پیچھے ہٹ رہا ہے تو آگے بڑھائیے۔ تو یہ ہے اپنے ہاتھوں کو برے کاموں سے روک کر خیر کی طرف بڑھانا۔ اسی کو کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا فاستبقوا الخیرات، کہ نیکی کے کاموں میں سبقت کرو، آگے بڑھ چڑھ کر کام کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل جبھی ہوگی جب ہم اپنے اعضائے جوارح کا خوب خیال رکھیں گے، برے کاموں سے ان کو روکیں گے، اچھے کاموں کو کرنے کا حکم کریں گے۔ تو اپنے ہاتھوں کی نگرانی کریں کہ کیا کوئی برا کام یہ کر تو نہیں رہے ہیں،
کسی کو تکلیف پہنچانے میں آگے تو نہیں بڑھ رہے ہیں، کسی کی عزت پر یہ پڑھ تو نہیں رہے ہیں، اسی طریقے سے کوئی ناجائز کام یہ کر تو نہیں رہے ہیں، تو آپ ان کا جب اہتمام شروع کر دیں گے اور ان کی نگرانی شروع کر دیں گے تو پھر ان کی کیا اوقات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ ہمارے خلاف گواہی دے، ہمارے بدن کا پارٹ ہونے کے باوجود یہ ہمارے خلاف گواہی دیں، کیسا لگتا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر اپنی آنکھوں کی حفاظت، آنکھوں کو اس بات کا پابند بنا لیجئے اور اس کو گرفتار کریے کہ آج کے بعد غلطی سے بھی کوشش یہ رہے گی کہ کسی ایسی چیز کو نہ دیکھے جس چیز کے دیکھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عتاب مرتب ہے اور سزا فکس ہے۔ مثال کے طور پر غیر محرم کو دیکھنا اور ایسی اٹریکٹیو چیزوں کو دیکھنا جن کو دیکھنے کے بعد عام طور پر گناہ کی طرف ہمارا دل مائل ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایسی چیزوں کو دیکھنا کہ جن کے دیکھنے کے بعد انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، اشتہا جاگ جاتا ہے، تو آنکھوں کی نگرانی کرنا، تو ہمیشہ یہ دھیان رکھنا ہے کہ کہیں ہماری آنکھیں اچھے کاموں سے ہٹ کر برے کاموں پر تو نہیں پڑ رہی ہیں۔ آپ ان کو پابند بنائیے کہ وہ مسجد کے دروازوں کو دیکھیں، وہ ماں باپ کے چہروں کو عزت و احترام کے ساتھ دیکھیں، وہ اپنی اولاد کے چہروں کو تربیت کی نظر سے دیکھیں، جب بھی وہ پڑھیں ہمیشہ خیر کی طرف پڑھیں، اور ہمیشہ جب اس بات کا خیال رہے گا تو پھر آنکھوں کی ہمت نہیں کہ روز محشر ہمارے ہی خلاف گواہی دیں۔ اسی طریقے سے اپنے پیروں کو اس بات کا پابند بنانا ہے کہ کہیں یہ ناجائز اور غیر شرع کاموں کی طرف تو نہیں اٹھ رہے ہیں، اگر اٹھ رہے ہیں تو فوراً روکیے، اور اگر خیر کے کاموں میں پیچھے ہٹ رہے ہیں تو خیر کے کاموں میں آگے بڑھائیے، پھر روز محشر ان کی کوئی مجال نہیں کہ یہ ہمارے خلاف گواہی دے۔ ہمارے پیٹ جن کو بھرنے کے لیے آج ہم نہ حلال کی تمیز کرتے ہیں نہ حرام کی تمیز کرتے ہیں، اس کو اس بات کا پابند بنائیے کہ پیٹ میرا ہو یا میری اولاد کا، حرام کا ایک ذرہ بھی جانے نہیں دینا، پھر اس کی کیا اوقات کہ روز محشر یہ ہمارے خلاف گواہی دے۔ کلام پاک میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناجائز طریقے پر کچھ بھی کھا لینے کو اپنے پیٹ میں آگ بھرنے سے تعبیر فرمایا ہے۔ یتیم کے مال کھانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ میں پیٹ بھرنے سے تعبیر فرمایا، حرام کا لقمہ کھانے کو اسی طرح فرمایا۔ اسی طریقے سے جو بھی ناجائز امور ہیں جن کی وجہ سے ہمارا مال، ہماری کمائی حرام ہو سکتی ہے، حرام کے جو ذرائع ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے سے تعبیر فرمایا۔ تو ہم اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اس بات کا پابند کریں کہ جب بھی کھائیں گے صاف اور شفاف کھائیں گے، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا جب بھی کھائیں گے۔ ناجائز اور حرام طریقے سے ہمیں کلی طور پر اجتناب کرنا ہے، پھر ہمارے نفس کی اور ہماری روح کی اور ہمارے اعضاء کی کوئی مجال نہیں کہ وہ ہمارے خلاف گواہی دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس روز زبانوں کو بند کر دیں گے کہ دنیا میں بہت چلی ہے، ادھر ادھر کی بہت ساری حشو زبائد اور بکواس تو نے کی ہے، آج تو خاموش ہو جا۔ وَتَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر گواہی دیں گے ان باتوں کی جن کو وہ آرام سے انجام دیا کرتے تھے، ذرہ بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو اسی لیے اپنی ذات کو، اپنے اعضائے جوارح کو اس بات کا پابند بنانا چاہیے کہ وہ اچھے کاموں کی طرف سبقت کرے اور برے کاموں سے رکیں، وہ کام کریں جن کا شریعت نے حکم دیا اور ان کاموں سے رکیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جن سے روکا۔ اور اسی طرح بہت ساری روایات اور کلام پاک کی آیات ہیں جن سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا شخص پسند ہے جو گناہوں سے رکتا ہو اور خیر کی طرف سبقت کرتا ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فاستبقوا الخیرات، کہ نیکی کے کاموں میں سبقت کرو،
اب وہ سبقت قدموں سے ہوتی ہے، اور ایسے قدم سبقت کرتے ہیں جن پر ہم نے کام کیا ہو، جن کی ہم نے اصلاح کر رکھی ہو کہ ان کو نیکی کے کاموں کی طرف جانا ہے۔ اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فالتو کے کاموں سے بچنے کی اور اچھے کاموں کو کرنے کی ایک حدیث ہے، جس کو امام مسلم نے اپنے مختلف الفاظ سے ذکر کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے الفاظ سے ذکر کیا، اور بہت سارے محدثین نے کچھ الفاظ کو ادھر ادھر کر کے بیان کیا، مگر مطلب سب کا ایک ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نقل کی، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نقل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آمرکم بثلاث وانہاکم عن ثلاث، 3 چیزوں کا حکم کرتا ہوں جن کو کرنا ہے، اور 3 چیزوں سے تم کو روکتا ہوں جن سے بچنا ہے۔ آمرکم ان تعبدوا، میں تم کو اس بات کا حکم کرتا ہوں کہ صرف اسی کی عبادت کرو، اور ایک روایت میں ان تعبدوا اللہ، کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور کائنات کی کسی بھی چیز کو اس کی عبادت میں شریک نہیں کرنا۔ تو نمبر 1 ہمیں حکم ملا، اور کلام پاک کا یہ حکم، احادیث کا یہ حکم، اسلام میں اتنا زبردست ایک تصور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، خواہ وہ کتنا ہی مالدار ہو، کتنا ہی غریب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روابط، تمام وسائل کو ختم کر کے اپنی ذات سے جوڑا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو صرف آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے، کائنات میں کسی اور کے سامنے اس بات کا ذکر بھی نہیں کرنا۔ جبکہ دنیا کی حالت یہ ہے کہ اگر ہمیں ایک کام کرانا ہو تو پہلے اس کے یہاں جانا ہے، پھر اس کے یہاں فیس دینی ہے، پھر اس کے یہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسا نہیں، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت کو اپنی ذات سے جوڑا اور درمیان سے تمام روابط کو ختم کر دیا۔ اسی لیے بہت سے حضرات کہتے ہیں حضرت دعا کرنا، تو میں کہتا ہوں کہ دوسروں کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے کہ ایسے کام کرو اللہ تبارک و تعالیٰ خود تم پر مہربان ہو جائے، رحم کرنے والا ہو جائے۔ ایسے کام کرو کہ خود لوگ تمہارے لیے دعا کریں، اور ایسے نافع بنو کہ خود جو مخلوق خدا ہے وہ تم کو دعا دینے پر مجبور ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور بندے کا ایسا کنیکشن ہے جس میں درمیان میں کوئی ربط و ضبط نہیں، ڈائریکٹ بندہ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں۔ کلام پاک اس کی شہادت دیتا ہے، اذا سألک عبادی انی فانی قریب، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو کہیے کہ میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور مجھ کو پکارنے والے کی ہر ایک بات کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فلیستجیبوا لی، لیکن شرط یہ ہے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ پکارے تو صحیح، پکارتے نہیں ہیں، نمازوں کی کوئی خبر نہیں، اور جہاں حضرت سے ملاقات ہوئی حضرت دعا کرنا، حضرت خود محتاج ہے اللہ کی رحمت کی جنت میں جانے کے لیے، حضرت خود محتاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے، حضرت کو خود اپنی آخرت کی فکر ہے، حضرت کو خود روز محشر شفاعت کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی ربط و ضبط نہیں، اور بڑے اہتمام سے کہتے ہیں حضرت دعا کرنا۔ ایسی دعا کام نہیں آتی، دعا کام آتی ہے، سفارش کام آتی ہے جب انسان کی اپنی بھی محنت ہو۔ آپ 0% لے کر کسی کی سفارش پہ پروفیسر نہیں بن سکتے، 0% لے کر کسی کی سفارش پہ آپ انجینئر اور مکینک نہیں بن سکتے۔ آپ کا خود کا اس میں اسٹرگل ہوگا، محنت ہوگی، تب جا کر دوسروں کی سفارش کام آئے گی، تب جا کر دوسروں کی محنت اور دوسروں کی لگن، دوسروں کی تڑپ اور دعا کام آئے گی۔ ایک صاحب ادھر ہی اپنی مسجد میں ملے، کہنے لگے حضرت دعا کرنا، بہت پریشان ہو رہی ہے، کہہ کر رو پڑے۔ بہت پریشان ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، آنسو کسی کے خام خواہ نہیں نکلتے۔ میں نے کہا انشاءاللہ ضرور دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام الجھنوں کو درست کرے، لیکن جس تڑپ کے ساتھ آپ مجھے کہہ رہے ہیں اور جو تڑپ فی الحال آپ کے دل میں ہے، آپ صبح تک بھی میرے سامنے روتے رہیں گے، وہ تڑپ میرے دل میں آ ہی نہیں سکتی۔
اسی تڑپ کے ساتھ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریے۔ اس نے تو خود وعدہ کیا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، بس پکارے تو صحیح۔ آپ پکاریے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ سلجھائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ خالق کائنات کا کلام جھوٹا ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اپنے وعدے سے مکر جائے نعوذ باللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنے بندوں کو بیار و مددگار چھوڑ دے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ پریشر اور بوجھ ڈال دے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر انسان پر اتنی ہی مصیبتیں آتی ہیں جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور شریعت کا ایک رول ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور بندے کا بہت پیارا سا کنیکشن ہے۔ جب بھی کوئی خطا ہو جائے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگیے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ توبہ کیجیے، اور اس میں نماز کا اور نماز کے وقت کا انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ جہاں ہیں، جیسی حالت میں ہیں، جس طرح سے بھی ہیں، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو کر استغفار کیجیے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق کو آشکارا کیا اور کہا کہ میں تم کو حکم دیتا ہوں ان تعبدوہ، اس کی عبادت کرو۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ان تعبدوا اللہ، ایک ہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، کائنات کی کوئی چیز بیچ میں آنی ہی نہیں چاہیے۔ کلین بولڈ، سب واسطے تمام روابط درمیان سے ختم۔ اور دوسرا حکم فرمایا، یہ وہ حکم ہے جس سے انسان بنتا ہے، یہ وہ طریقے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندہ ایک دوسرے کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو آسانی سے حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور ایک اس کی عبادت میں کائنات کی کوئی چیز شریک نہیں ہونی چاہیے، وہ کتنا بھی بڑا غوث پاک ہو، کتنا بھی بڑا غوث اعظم ہو، کتب ہو، ابدال ہو، جیسا کہ رات تفسیر میں اس کا تذکرہ آیا۔ اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ شرک جلی اور شرک خفی سے بچنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ حکم دیتا ہوں، پوری امت کو یہ حکم دیتا ہوں کہ تم ان تعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر ان کو بڑا بنا کر آپس میں دلوں میں دوریاں پیدا نہ کرو۔ اس بات کا حکم دیتا ہوں، ان تعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ اور محدثین نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر رسی سے مراد ہے کلام پاک۔ تو کلام پاک کو، اس کے احکامات کو جو قوم مضبوطی سے تھام لیتی ہے، پکڑ لیتی ہے، پھر اس کی ترقی کو کائنات بھی مل کر، کائنات کی سازشیں بھی مل کر پست نہیں کر سکتی۔ ان تعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور اے امت محمدیہ، آپس میں اختلاف کر کے اتنا زیادہ تفرقہ بازی مت پیدا کرو کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانے لگو، مشرک ہونے کا فتویٰ لگانے لگو، ایک دوسرے کو اپنے دلوں سے اتنا دور نہ کرو کہ ان کی مساجد میں نہ جا سکو، ان کی محافل میں نہ جا سکو، ان کی خوشی اور غمی میں نہ جا سکو۔ یہ مطلب ہے ان تعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اور تیسرے نمبر پر پیارے نبی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، تیسری بات جس کا میں حکم کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تمہارے سر پر کوئی حاکم متعین کیا جائے، ان تطیعوا لمن واللہ اللہ علیکم امرکم، تمہارے معاملے میں تم پر جو نگہبان متعین کیا گیا ہے، یہ کہہ لیجیے آسان الفاظ میں کہ جو امیر بنایا گیا ہے، جو حاکم بنایا گیا ہے، اس کی اطاعت سے باہر نہ نکلو، ہر حال میں اس کی اطاعت کرو جب تک وہ شریعت کے خلاف حکم نہ دے۔ اب شریعت کے خلاف اگر حکم دے گا تب تو کسی کی بھی نہیں مانی جائے گی، لیکن وہ امیر بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لائے ہوئے بھیجے گئے تمام احکامات کا خود بھی پابند ہو، دوسروں کو صرف انہی کی وصیت کرتا ہو۔ اسی طریقے سے کسی دوسرے کے بہکاوے میں آ کر ایسی چیزوں کو نافذ کرنے کا حکم نہ کرتا ہوں جو شریعت کے ایک دم متضاد ہیں، مخالف ہیں۔
تو وہ بھی شریعت کا تابع ہو تب اس کی اتباع کا حکم ہے۔ ایسے امیر کی اطاعت سے اگر کوئی نکلتا ہے تو وہ باغی ہے، اسلام کا بھی مسلمانوں کا بھی۔ تو یہ وہ 3 چیزیں ہیں جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے درد دل کے ساتھ امت کو حکم فرمایا۔ آمرکم بثلاث، یہاں پر یہ بات بھی دھیان رکھنے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ کرو، آمرکم، اگر میری محبت دل میں ہے، مجھے نبی مانتے ہو آخری نبی، تو پھر میں تم کو امتی ہونے کے ناطے حکم کرتا ہوں۔ اور حکم کون کرتا ہے؟ جو بڑا ہوتا ہے۔ حکم کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا، حکم کو ہم ٹال نہیں سکتے، حکم کو ہم ہلکا سمجھ کر چھوڑ نہیں سکتے۔ آمرکم کا لفظ ہے حدیث میں، آمرکم بثلاث، تو یہ وہ 3 چیزیں ہیں جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ، اب 3 چیزیں وہ ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور منع کون کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے جس میں منع کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ منع وہ کرتا ہے جو بڑا ہوتا ہے، منع وہ کرتا ہے جس کو اپنی رعایا سے، اپنی امت سے، اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے۔ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ أَنْ قِيلَ وَقَالَ، بیکار باتوں سے، لایانی باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں۔ کبھی بھی لایانی کاموں میں مشغول مت ہونا۔ اب ایک تو قیل اور قال میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ کسی نے کوئی کام کیا، وہ آپ کو پسند ہی نہیں آ رہا ہے، دوسرا کام ہوا وہ بھی پسند نہیں آ رہا ہے، ہر ایک کے کام میں عیب نکالنا، تنقیص کرنا، نقص نکالنا، یہ بھی قیل و قال میں داخل ہے۔ اور یہ چیز بھی قیل و قال میں داخل ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں کسی بھی کی بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، ذرا سی باتوں کو منطقی اور فلسفی اور اپنی چرب زبانی سے، چرب لسانی سے چھوٹی باتوں کو بڑا کر کے پھیلا رہے ہیں۔ ذرا سی بات ہوئی، 4 دن اس کے تذکرے چل رہے ہیں۔ یہ چیز بھی قیل و قال میں داخل ہے۔ اور یہ چیز بھی قیل و قال میں داخل ہے کہ انسان وہ چیز چلتی کر دے جو ہے ہی نہیں، انسان اس بات کو بنا کر پیش کرے جو ہے ہی نہیں، جس کا وجود ہی نہیں ہوا۔ جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اب وقت بہت ہے، خالی ہے، تو کیا کرنا؟ دھیان دیتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ چلو ایک SMS کیا جائے کہ امام صاحب فجر کی نماز میں کیوں نہیں آئے تھے، اس بات پر چرچا کی جائے۔ ادھر سے وہ رپلائی دے رہا ہے، رات زیادہ کھانا کھایا تھا، سو گئے ہوں گے، فجر میں آنکھ نہیں کھلی ہوں گی۔ ادھر سے پھر وہ رپلائی دے رہا ہے کہ رات دعوت میں گئے تھے، زیادہ لیٹ آئے ہوں گے اس لیے آنکھ نہیں کھلی۔ آج اذان اس انداز میں کیوں ہوئی ہے، اس پر چرچے چل رہے ہیں۔ تو یہ بھی تمام چیز قیل اور قال میں داخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، تم کو جس نے سنا دیا وہ کالا ہے یا گورا تمہیں اس سے مطلب نہیں، وہ امیر ہے یا غریب ہے، تم کو اللہ کا حکم پہنچا، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ کون ہے، اس کی آواز کیسی، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ مسجدوں کو آنا ہے، یہ اصل مقصد ہے۔ تو طرح کی باتوں میں مشغول ہو جانا اور چھوٹی باتوں کو بڑی بنا دینا، یا پھر ہر ایک بات میں نقص نکال دینا، ہر ایک کی کمیاں تلاش کرتے رہنا۔ بہت سے لوگ اس کو اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں کہ ہر ایک انسان کا ہمیں عیب پکڑنا ہے، امام میں کیا کمی ہے، مؤذن میں کیا کمی ہے، ذمہ داران میں کیا کمی ہے، کمیٹی میں کیا کمی ہے، فلاں نمازی میں کیا کمی ہے، یہ کیسے نماز پڑھتا ہے، وہ کیسے نماز پڑھتا ہے، اس دروازے پر کون کھڑا ہے، اس دروازے پر کون کھڑا ہے، اور پورے اپنی خیر کے کاموں کو جتنے بھی کیے ہیں، اس طرح کی چھوٹی سی باتوں میں اپنا وقت لگا کر تمام اپنے خیر کے کاموں کو برباد کر دیتے ہیں۔ ان اللہ سیبطل۔ تو یہ تمام چیزیں اچھے اعمال کو ایسے کھا جاتی ہیں جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بھی بچنا ہے سر، اچھے کام بھی کرنے ہیں اور ان چیزوں سے بچنا بھی ہے۔ تو سب سے پہلے منہی عن چیزوں میں کیا ہے؟ قیل و قال، اور دوسرے نمبر پر ہے وَأَنْهَاكُمْ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ، مال کو ضائع کرنے سے میں تم کو روکتا ہوں۔ مال کو ضائع کرنے کی بہت شکلیں ہیں، وہ شکلیں بھی اس میں داخل ہیں جو آج کل ہم ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ ابھی ہمارے اس والے کراس میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ایک بہت بڑی پارٹی رکھ رکھی ہے،
تقریباً اس میں 70-80 افراد کو شامل کر رکھا ہے، سب کے دعوت کا کھانے پینے کا انتظام کر رکھا ہے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ دعوت کیسی؟ حضرت وہ ہماری بچی 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہو گئی ہے، تو آج 4 بجے اس کا قرآن شروع کرانا ہے۔ اب یہ کون سی پارٹی ہے؟ تو میں نے کہا بھئی 4 کو اگر اتنا محبوب سمجھتے ہو تو 5 سال 5 مہینے اور 5 دن اور 5 بجے بھی تو وہی لمحہ آئے گا، تب کیا کرو گے؟ وہ 6 سال کی بھی ہوگی تب بھی وہ لمحہ آئے گا، تب کیا کرو گے؟ 7 سال کی بھی ہوگی 8 سال کی بھی ہوگی۔ عجیب و غریب طرح کی رسمیں۔ نہیں حضرت وہ گھر کی عورتیں نہیں مانتی ہیں، حاکم عورتیں ہو کہ آپ ہو؟ اب آپ اندازہ لگائیے کہ 70-80 آدمیوں کا انتظام کرنا، اس میں خرچ ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہی تمام پیسہ وہی تمام دعوتیں اگر غریبوں کے لیے ہوتی تو واقعتاً اجر ہوتا۔ یہ ایک بدعت کو جنم دینا بھی ہے، اس کا گناہ الگ سے، اضاعت مال بھی ہے، اس کا گناہ الگ سے۔ اور سر اضاعت مال میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ آپ بغیر کسی ریزن کے دکان کی اوپننگ کرتے ہیں، بڑی بڑی دعوتوں کا انتظام کرتے ہیں اور فاتحہ دلاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے آپ میں سے ہر ایک انسان یہ کہے گا کہ اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے، تو جب ثبوت نہیں تو کر کیوں رہے ہو؟ تو یہ چیز بھی آپ خوب صدقہ کیجیے، بنا بنا کر لوگوں کو، علماء کو، ائمہ مساجد کو، مؤذنین کو، دوست و احباب کو خوب کھلائیے۔ سخاوت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کنجوسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفرت ہے، لیکن اس کا کچھ ریزن ہونا چاہیے۔ بدعت کی طرف اس کو منسوب کر کے اپنے عمل کو بھی ضائع کیا اور مال کو بھی ضائع کیا۔ اسی طریقے سے سر اضاعت مال میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ آپ 5 روپے خرچ کرنے کی جگہ پر 10 روپے خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح اضاعت مال میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ اپنی اولاد کو بغیر کسی تحقیق کے اتنا خرچ دیتے ہیں اور اس سے کوئی سوال نہیں کرتے وہ کہاں پر خرچ کر رہا ہے کہاں پر نہیں۔ 5,000 میں 6,000 میں زیادہ سے زیادہ 10,000 میں اس کا گزارا آسانی سے ہو سکتا ہے، لیکن جتنے وہ مانگے اتنے عطا کیے جا رہے ہیں، عنایات پر عنایات برستی جا رہی ہیں، اور پھر بعد میں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خود بھی بگڑ گیا اور آپ کی دولت بھی برباد ہو گئی۔ تو یہ ہے اضاعت مال۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ مال ہے اچھی چیز ہے، بچا کر رکھو، صدقات کرو، خیرات کرو، غریبوں کا خیال رکھو، پڑوسیوں کو بھوکا نہ رہنے دو، ان تمام چیزوں میں خرچ کرو، یہ مصارف ہیں، لیکن خام خواہ مت اڑاؤ۔ اور ناجائز کام میں اپنے پیسے کو خرچ کرنا یہ تو سب سے بڑا اضاعت مال ہے۔ ایسی جگہ پر خرچ کرنا جہاں پر گناہ خام خواہ اور مفت کا مل رہا ہے، وہ بھی چیزیں ذات مال میں داخل ہیں۔ تو اور کتنی چیزیں ذات مال کی ہو سکتی ہیں، آپ سب ہوشیار ہیں، سب تلاش کر کے سوچ کر کے سمجھ کر کے جب دیکھیں گے تو آپ کا نفس خود آپ کو فتویٰ دے گا۔ سب سے بڑا مفتی تو آپ کے دل میں چھپا بیٹھا ہے۔ تو ذات مال میں یہ چیز بھی داخل ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے اور آپ کے آقا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیسرے نمبر پر انہاکم عن کثرت السؤال، میں بے جا سوالات سے تم کو روکتا ہوں، کبھی مت کرنا۔ اب سوال کا جو لفظ عربی زبان میں ہے اس کے معنی آتے ہیں مانگنا، ایسے ہاتھ پھیلا کے مانگنا، اور اس کے دوسرے معنی آتے ہیں کہ اپنی جانکاری کے لیے کسی سے کچھ معلوم کرنا۔ اب دونوں ہی چیزیں اس میں داخل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تشریح تو ہوئی نہیں، آپ کے تمام کلمات جوامع الکلم ہیں، ایک ایک لفظ کی بہت بہت تفسیریں ہو سکتی ہیں، تو اسی لیے دونوں احتمال اس میں ہیں۔ اگر دینی سوال بھی کرنے ہیں تو دوسروں کے ظرف کو آزمانے کے لیے، ان کے علم کو پرکھنے کے لیے، ان کو نیچا دکھانے کے لیے عجیب و غریب طرح کے سوالات، اس سے بھی گویا کہ حضور نے روکا۔ اسی طریقے سے سوال تو آپ درست کر رہے ہیں، لیکن ایک ہی نشست میں آپ 50-60 مسئلے معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو گویا کہ یہ بھی چیز اس میں داخل ہے۔ مناسب وقت پر آپ وقت نکالیے، پھر معلوم کیجئے، اپنی جانکاری بڑھانے کے لیے، شریعت کا حکم معلوم کرنے کے لیے آپ کوئی مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے، لیکن پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ اسی طریقے سے حدیث میں مذکور لفظ سوال کا اگر ہم ترجمہ کریں، مانگنے سے منع کیا ہے، تو یہ تو حکم اور بھی زیادہ واضح ہے کہ بغیر کسی ریزن کے مانگنا، اپنے مال کو بڑھانے کے لیے، یا پھر
اس لیے مانگنا کہ ہمارے آباء و اجداد مانگتے چلے آ رہے ہیں، جیسے کچھ فقیر کہتے ہیں ابھی کیوں مانگ رہے ہو، کہ ہمارا پیشہ ہے، ہمارے آباء و اجداد یہی کام کرتے تھے تو ہم بھی وہی کر رہے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی ہیں لیکن مانگ رہے ہیں۔ تو گویا کہ اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور سوال کرنے والا یعنی کہ مانگنے والا، لوگوں سے پیسہ وصول کرنے والا بغیر کسی حاجت کے، اگر حاجت شدید ہو تو اتنا مانگ سکتے ہیں جتنے میں اس وقت کا آپ کا خرچ چل جائے، اس کے بعد مانگنا آپ کے لیے جائز نہیں۔ لیکن جو پروفیشنل بنے ہوئے ہیں اور باقاعدہ طریقے سے اس کام کو کر رہے ہیں، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ روز محشر ایسے ان کی اللہ سے ملاقات ہوگی کہ ان کا ایک حصہ مرا ہوا ہوگا۔ دیکھیے، ایک ہے مانگنا اور ایک ہے کسی سے قرض لینا، دونوں میں فرق ہے۔ قرض لینا کوئی عیب کی بات نہیں، میں خود مقروض بیٹھا رہتا ہوں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، خود آپ کے اوپر قرض تھا۔ تو قرض تو ایک انسان کے دوسرے انسان کے کام آنے کی اچھی سبیل ہے، یہ اچھا طریقہ ہے کہ بغیر کسی سود کے آپ کسی کو پیسہ دیں اور اس کو کہیں کہ آسانی کے ساتھ جب بھی تمہیں میسر ہو آپ لوٹا دینا، کوئی میری طرف سے پریشر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے اپنے نبی کی زبانی کہلوایا کہ اے نبی کہیے کہ ایسا شخص جو دوسرے کو قرض دے کر اس کو آسانیاں پیدا کرتا ہے، کہتا ہے کہ جب چاہے لوٹا دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک گھر بناتے ہیں۔ تو ایک مسئلہ ہو گیا قرض کا، وہ ایک الگ بات ہے۔ ایک مسئلہ ہو گیا مالدار بننے کے لیے سوال کرنا، مانگنا، اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور فقہ کا اصول ہے السؤال ذل، کہ کسی سے مانگنا اپنی ذات کے لیے تو خود ایک ذلت بھرا کام ہے، اپنے آپ کو ذلیل کرنا پڑتا ہے، نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے لائف کے اسلامک اعتبار سے سیٹ ہونے کی کتنی اچھی تدبیریں بیان کی ہیں۔ 3 چیزوں کا حکم فرمایا اور 3 چیزوں سے روکا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی زندگی کو درست کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا کنیکشن مضبوط کرنے کے لیے کافی ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی ہمارے کچھ احباب جو حج کے مبارک سفر سے واپس آئے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہمارے مقتدی حضرات میں اور ہمارے مسلیان میں بھی کچھ ہوں گے، تو ان سے درخواست ہے کہ اب اپنی زندگی کو بالکل بدلا ہوا محسوس کریں۔ پہلے جس نہج پر، جس طرز پر زندگی چل رہی تھی، اس میں تھوڑا سا بدلاؤ لانے کی کوشش کریں۔ گناہوں سے ایسے دور رہنے کی کوشش کریں جیسے شوگر کا مریض میٹھی چیز سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حاجی سے سخت ناراض ہوتے ہیں کہ جو حرمین شریفین کی زیارت کر کے آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پرومس اور وعدہ بھی کر کے آ گیا کہ آپ نے بلایا تھا، میں آ گیا، اب جو آپ کا حکم ہے میں وہ کروں گا، لیکن اپنے گھر کو لوٹ کر وہ نہیں کرتا۔ تو اسی لیے اہتمام کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ زندگی کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ یہاں پر اہتمام کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے حضرات دوران گفتگو ایک دوسرے کو اپنی بات شیئر کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ میرا دوست ہے، اس کو بتا کر میری کچھ پریشانیاں حل ہوں گی، اس کو بتا کر میری کچھ جو دلی کڑھن ہے وہ تھوڑی کم ہوگی، تو وہ بات آپ کے پاس امانت ہے۔ بڑا رواج چل رہا ہے اس بات کا، اتنا زیادہ فساد اس چیز سے ہو رہا ہے کہ بس اللہ رحم فرمائے۔ کسی نے آپ کو کوئی بات اگر اکیلے میں بتائی، تیسرا وہاں پر موجود نہیں تھا، تو وہ بات آپ کے پاس امانت ہے، چاہے وہ بتانے کے قابل ہے یا نہیں ہے، اس کو لیک نہیں کرنا۔ آپ کو کسی نے ایس ایم ایس کیا مجھے اتنے پیسے کی ضرورت ہے، آپ کو کسی نے ایس ایم ایس کیا میں فلاں اپنی پریشانی کو لے کر بہت تنگی میں چل رہا ہوں، تو آپ کے پاس وہ ٹیکسٹ اور وہ لکھے ہوئے الفاظ اور وہ لیٹرز امانت ہیں، وہ نہ تو شیئر ہونے چاہیے اور نہ اپنی زبان میں ان کو کسی دوسرے کے پاس ٹرانسفر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ امانت میں خیانت کرنے والا کہلائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس آدمی کا تو ایمان ہی نہیں جس کے پاس امانت کا کوئی عہد و اور پیمان نہیں۔ تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کوئی انسان آپ کو کوئی بات بتاتا ہے، وہ آپ کے پاس امانت ہے، امانت میں خیانت کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔